अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर है। ये सफ़र आगे की तरफ जारी है, टीमें अगले राउंड की तरफ पहुंच रही हैं। आज हमारा 11वां एपिसोड है, 11वां सिलसिला है। आज हमें तलाश है 11 टीमों की। याद रहे पहले राउंड में 24 टीमें शरीक होती हैं, उसमें से 16 टीमें सेलेक्ट होकर नॉकआउट राउंड की तरफ चली जाती हैं। फिर उन 16 टीमों के दरमियान प्री क्वार्टर फाइनल होता है। 16 टीमों से 8 टीमें आगे जाती हैं। उन 8 के दरमियान जब मुकाबले होते हैं तो वो क्वार्टर फाइनल बन जाते हैं और उनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होती हैं और फिर उन 2 सेमीफाइनल से 2 टीमें निकलकर फाइनल के लिए क्वालिफाई होती हैं। सफर आगे की तरफ जारी है। आज 2 टीमें हैं, एक पंजाब और एक बलूचिस्तान से। उनके दरमियान सवालात होंगे और जवाबात होंगे। और हाँ, आप घर बैठे हैं, आपसे भी हमने सवालात करने हैं। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के जरिए भी सवाल होगा और एक सवाल ऐसा भी होगा जिसका जवाब आपने मैसेज के जरिए देना होगा। तो आप भी तैयार हो जाएं। दोनों टीमों को भी यहाँ पर स्टेज पर बुलाते हैं। मेरी गुजारिश है सिब्बी और लाहौर वालों से कि सिब्बी और फैसलाबाद वालों से कि तशरीफ लाएं और अपनी जगह पर तशरीफ रखें। चले ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। माशाल्लाह, दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, फैसलाबाद और सिब्बी के इस्लामी भाई। नाजरीन, इससे पहले कि इन दोनों टीमों से तारुफ हासिल किया जाए, कल एक मुकाबला हुआ जिसमें कराची की टीम ने हिस्सा लिया, मगर क्या कराची वाले आगे बढ़ सके या नहीं, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। दौरान तवाफ बहुत से लोग सेल्फी या मूवी बना रहे होते हैं ताकि जिंदगी का यादगार लम्हा महफूज रहे। बताइए इनका ये करना कैसा है? अमीर सुन्नत फरमाते हैं ऐसा करने में शरअन कोई मुमानात तो नहीं है, लेकिन ऐसी जगहें जैसे कि तवाफ़ खाने काबा हो गया या मुवाजह शरीफ की हाज़िरी हो गई, तो ये खुशू खुजू के मकामात हैं, यहाँ पर इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन की रिंग टोन वगैरह जो होती है इसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी खुशू से माने हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। मिन्नत गैर क्यों उठाए, कोई तरस जिताए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 33 नंबर कराची मक्की, 35 नंबर हाफिजाबाद। याद रहे ये वो 2 टीमें हैं जो दोनों फाइनल जीत चुकी हैं। कराची एक से जायद बार फाइनल जीत चुका है और हाफिजाबाद वालों ने सीजन 13 जीता है। आज मुकाबले में कौन सी टीम आगे जाएगी? अब बारी कराची के इस्लामी भाई की है। जनाब, हज जुल हिज्जतुल हराम के महीने में अदा किया जाता है। वुजू से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कहने से जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। नमाज ईद में 7 तकबीरें जायद होती हैं। गलत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मजलिस की इब्तिदा में पढ़ी जाने वाली दुआ है। गलत। आयतुल कुर्सी 29वें पारे में है। जल्दी करें। गलत। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों ने तो अपना काम कर दिया है। अब हाफिजाबाद वालों की बारी। अगर 2 गलतियां करते हैं तो मुकाबला बराबर होगा। 1 गलती भी करते हैं तो जीत जाएंगे। 3 गलतियों पर हाफिजाबाद वाले हार जाएंगे। जनाब, बारी है हाफिजाबाद के इस्लामी भाई की। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? पानी वगैरह पीना है तो पी लें, रिलैक्स है। चले जनाब। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, अच्छा ये तो हो गया। देखें, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब, हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताबई हैं। सही। हर रकात में 2 बार सजदा फर्ज है। सही। हुरूफे तहज्जी 30 हैं। गलत। इमाम गजाली का असल नाम अहमद है। गलत। गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा है। सही। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। हाफिजाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। कोई बात नहीं, कराची वालों जोर से जिक्र करना है। उस्कुरुल्लाह। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जनाब, हमने देखा कि कराची वाले कल पीछे रह गए, हाफिजाबाद वाले आगे बढ़ गए। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हो सकता है टीम ज़्यादा मजबूत पहले किसी और की हो, मगर आगे वही बढ़ता है जो स्टेज पर आकर लाइव प्रोग्राम में अपनी सलाहियतों का
प्रॉपर तरीके से इजहार करता है। आइए तारुफ हासिल करते हैं फैसलाबाद। याद रहे फैसलाबाद वो टीम है जो कई बार फाइनल में भी पहुंची है और कई बार फाइनल जीता भी है। क्या इस बार फैसलाबाद वाले आगे सेमीफाइनल और फाइनल तक सफर जारी रख सकेंगे या जल्द टिकट कटाकर वापस चले जाएंगे? आइए इनका नाम पूछते हैं, क्या करते हैं, इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल बिन गुलाम हसन, मेरा ताल्लुक शहर फैसलाबाद से और मैं जामिअतुल मदीना बहार मदीना दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गिलमान आज़ाद तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना खुड़ियाँ वाला फैसलाबाद में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अदरीस बिन मोहम्मद इब्राहिम अंसारी है। माशाअल्लाह। मैं बेसिकली हाफजाबाद से बिलोंग करता हूँ और फैसलाबाद में स्कैंस इंस्टीट्यूट से सीए कर रहा हूँ। चलें जनाब, फैसलाबाद की टीम हमारे पास मौजूद है। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से, मगर आज आपने जो ड्रेस पहना है वो तो सिंधियों वाला पहना है, माशाल्लाह बहुत अच्छे भी लग रहे हैं इसमें। चलिए जनाब, आइए देखते हैं फैसलाबाद की जो टीम है वो यहाँ तक पहुंची है तो कैसे पहुंची है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 की ऑडिशन टीम मुसलसल सफ़र करते हुए आज पहुंच चुकी है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर फैसलाबाद में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 136 बार आया है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का 20 बार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का 4 बार। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का 7 बार। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। गुल खिलेगा आज, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमे फैज से, खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। आज ईद आशिका है, अगर खुदा चाहे कि वो अबरुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। कांटा मेरे जिगर से गमे, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जी नाजरीन, फैसलाबाद वाले यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? आइए इससे पहले कि सिब्बी वालों से हम कुछ तारुफ लें, वक्त हुआ है कुरानदाजी का। आपसे एक सवाल किया जाता है जिसका आप जवाब देते हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने सही जवाब दिए और उनमें से किसी खुश नसीब को तोहफा भी जाएगा। जी सवाल ये है कि कुरान पाक की आयतों की सरदार कौन सी आयत है? दुरुस्त जवाब है कुरान पाक की आयतों की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है और ये मदनी पंसूरे के अंदर जवाब मौजूद था। मकतबतुल मदीना से मदनी पंसूरा तलब भी कर सकते हैं और बहुत सारे औराद व वज़ाइफ भी इसके अंदर मौजूद हैं और भी बहुत सारी मालूमात है। मायानाज तालीफ है तो इसको तलब भी किया जा सकता है। तो जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए हैं उनमें से मुंतखब नाम हमारे पास हैं। आज जिनका नाम निकला है वह है बिनते सिद्दीक लाहौर से। बिनते सिद्दीक ये लाहौर से हैं, इनका इनाम निकला है। अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाअल्लाह इनका तोहफा इन तक पहुँचाया जाएगा। माशाल्लाह। चलें, ये भी हो गया आज हमारे सिलसिले में। माशाल्लाह आज यूसुफ सलीम भाई भी आए हुए हैं, शहाब भाई जो हमारे तुर्की के ज़िम्मेदार हैं वो भी आए हुए हैं, मुझे अब्दुल रज़ाक भाई भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, प्रोफेशनल मजलिस के हेड हैं माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत शख्सियात हमारे मंच पे आई हैं, हमारे हमारे स्टूडियो में। सबको मरहबा कहते हैं। इंशाल्लाह यूसुफ भाई से कुछ मदनी फूल भी लेंगे। नाज़रीन चलते हैं सिब्बी, देखते हैं कि सिब्बी के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। मगर ठहरिए, पहले कराची में इनसे तारुफ ले लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रज़ाक है और मैं कश्मीर का रिहायशी हूँ और मैं जामिअतुल मदीना जब्बी जातना फैज़ान पीर शाह गाजी का दूसरे दर्जे का तालिब इल्म हूँ। अरे कश्मीर का बच्चा जो है वो सिब्बी में कैसे सेलेक्ट हो गया? सिब्बी की टीम से सिलेक्ट हूँ। अच्छा, आप सिब्बी गए थे क्या या आपको शामिल किया गया इस टीम में? शामिल किया। अच्छा, मजबूत करने के लिए कश्मीर से मदद आई है। चलें जनाब, अगले भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और वालिद साहब का नाम रब नवाज है। मेरा ताल्लुक चकवाल से है और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना तलागंग में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है, वल्दियत शबीर अहमद और मैं सिब्बी से ताल्लुक़ रखता हूँ
اور میں میر چاکر خان درند یونیورسٹی سے بھی میں BS انگلش 3rd سیمسٹر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. چلیں بھائی ایک تو سبی کا ہے اس میں ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں یہ سلیکشن ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے. علم نور ہے، 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 علم نور ہے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم. اس وقت ہم موجود ہیں رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان کے شہر سبی میں. علم نور ہے، 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 علم نور ہے. اسلامی عقائد کسے کہتے ہیں؟ مومن ہونے کے لیے جن باتوں کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. کیا جنت میں بازار لگے گا؟ جی ہاں، جنت میں جمعے کے دن بازار لگے گا اور شمال کی طرف سے ایک ہوا آئے گی اور جنتیوں کے کپڑوں اور چہروں پر لگے گی تو ان سے ان کے حسن و جمال میں اور بھی اضافہ ہوگا. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. جناب سبی والے کیسے سلیکٹ ہوئے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آئیے دیکھتے ہیں ناظرین پہلے تو آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. علم نور ہے عشق کے بول سنیے مگر دھیان سے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، جانے اور پہچانے ذکر حرمین سفر ہے مگر اکیلے. اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹس کی طرف جائیں ناظرین آپ سے ایک سوال بلکہ دو سوال کیے جاتے ہیں. پہلے سوال جو کوئز اپلیکیشن ذہنی آزمائش میں آپ سے کیا گیا، قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا نام مذکور ہے؟ سب سے پہلے کس نبی کا نام مذکور ہے؟ اس میں 4 آپشن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے صحیح جواب دینا ہے اور اپنی آئی ڈی کو سیو رکھنا ہے کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ کن کا انعام نکل رہا ہے. ناظرین سے ایک سوال SMS کے ذریعے پوچھنا ہوتا ہے. SMS کا نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت بتائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بتانی ہے اور فیضان امہات المومنین کتاب میں آپ کو انشاءاللہ یہ جواب مل جائے گا. پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس کے جواب کو میسج کرنا ہے. شروع کرتے ہیں ناظرین پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. فیصل آباد والوں سے کریں گے پہلا سوال. مال ہونے کے باوجود غربت و تنگ دستی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، یہ امت رسول آزمائشوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو زہیر علقمہ دبعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بگڑی ہوئی حالت میں دیکھا جی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور ہر قسم کا مال ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تجھ پر مال کا اثر نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے پر مال کا اچھا اثر دکھائی دے اور تنگ دستی ناپسندیدگی کا اظہار اس کو پسند نہیں ہے. غربت اور تنگ دستی کا اظہار پسند نہیں ہے بلکہ اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر مال کا اچھا اثر دکھائے دے. یعنی اللہ نے کسی کو نوازا ہے اور پھر بھی وہ تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے اور اس طرح گھوم رہا ہے جیسے بڑا تنگ دست ہے، فقیر ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جائز طریقے سے اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے معاملات میں وہ نظر بھی آنا چاہیے. جناب جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے تو 2 نمبر بھی حاصل کر لیا ماشاءاللہ. زور سے کیا کہیں گے؟
सिब्बी वालों से सवाल करेंगे, कौन सी दो आंखें जहन्नम की आग को नहीं देख सकेंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आंखें जहन्नम की आग नहीं देख सकेंगी। एक वो कि जो अल्लाह वजल के डर की वजह से, खौफ की वजह से रोए, एक वो जो अल्लाह वजल के रिज़ा के लिए रात भर पहरे में गुजारे। दो आंखें जहन्नम की आग न देखेंगी, वो आंख जो तन्हाई में खौफ खुदा से रोए और वो आंख जो राह खुदा में पहरा देते हुए रात गुजारे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खौफ खुदा में रोना ये नसीब वालों का हिस्सा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुसलमान भाई की मौजूदगी में सरगोशी करना कैसा? कहीं ज्यादा लोग बैठे हैं और दो आपस में सरगोशियां कर रहे हैं, आपके साथ भी तीसरे भाई बैठे हैं, वैसे उनको भी शामिल कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम तीन शख्स किसी जगह पर हो तो दो शख्स आपस में सरगोशी ना करें कि ये अमल उसको अज़ियत देगा, तकलीफ पहुंचाएगा। देखिए, पहले वाले सवाल में भी आपने कुछ लफ्ज़ चेंज किया था, यहाँ भी चेंज किया। मजलिस बताएगी कि ये मफहूम भी चेंज हो रहा है कि नहीं। हदीस पाक में है कि जब तुम तीन हो तो अपने साथी को छोड़कर दो अफराद आपस में सरगोशी न करो कि ये अमल उसे गमगीन करेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त तरबियत है हमारी। बाज़ औक़ात आपस में बातें कर रहे होते हैं, अगला सोच रहा होता है पता नहीं कहीं मेरे बारे में भी बात ना हो रही हो। तो बहरहाल आपका मफहूम दुरुस्त है, इसलिए आपका जवाब को दुरुस्त माना जा रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में रमी का मंजर कैसा हुआ करता था? सुभान अल्लाह। नबी पाक की रमी, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना क़ुदामा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहबा ऊँटनी पर जुमरा अक़बा की रमी करते हुए देखा। उस वक़्त ना शोर की आवाज़ थी, ना हट जाने की आवाज़ थी और ना किसी को धक्के दिए जा रहे थे। सैयदना कुदामा बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सहबा ऊँटनी पर सवार जमरा उक़बा की रमी करते देखा। उस वक्त ना किसी को मारा गया, ना धक्का दिया गया, ना ही हट जाओ की आवाजें थी। क्या प्यारा अंदाज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है फैसलाबाद वालों की। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा का किस कदर एहतराम फरमाया करती थी? हज़रत सैयदातुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा में कील नहीं ठोंकने दिया करती थी। कहा करती थी कि इससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। नबी पाक यहाँ आराम फरमा है, उन्हें तकलीफ होगी, कील ठोकने की भी इजाजत ना दिया करती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिब्बी वालों से सवाल है, मुसलमान का हक जाया करने वाले के मुतालिक हदीस पाक में क्या वईद आई है? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए हलाकत है कि जो किसी मुसलमान का हक ज़ाया करे, उसके हक में कमी करे, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाकत है उसके लिए जो मुसलमान के साथ ज्यादती करता और उसका हक कम करता है, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वो लोग जो किसी का माल खा जाते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, आज दुनिया में शायद आपको कुछ कोई ना कह सके, मगर आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में जरूर हक तलफी से बचना चाहिए और लोगों के हक पूरे अदा करने चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब नाजरीन, तीन सवाल हो गए हैं। दो सवाल अब वो हैं जो कुछ सिलेबस से हटकर भी हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा। और आज हमने एक और ऑप्शन का इजाफा किया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जनाब, मुहद्दिसीन के शेखैन कौन कहलाते हैं? गौर से सवाल सुनिएगा। मुहद्दिसीन के शेखैन कौन कहलाते हैं? इमाम मालिक और इमाम अबू यूसुफ, नंबर 1। नंबर 2 इमाम आज़म और इमाम शाफ़ई। नंबर 3 इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। आप जवाब भी दे सकते हैं और इन दो ऑप्शन में एक सवाल ऐसा होगा जिसमें आप यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी किसी से मशवरा कर सकते हैं।
یہ ایک مشورہ لینے کی اجازت ہوگی, چاہیں تو مشورہ لے لیں کسی سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محدثین کے شیخ ہیں امام بخاری اور امام مسلم ہیں. امام بخاری اور امام مسلم, جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہیں؟ 2, 3 یا 5؟ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن ہے اور چاہیں تو کسی سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں. ان 2 سوالوں میں سے کسی ایک سوال سے مشورہ لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی 2 صورتیں تبارک الذی سے شروع ہوتی ہیں. کنفرم ہے آپ حافظ ہیں؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. کون کون سی؟ ایک تو سورہ ملک ہم سب کو پتا ہے, دوسری بتا دیں. سورہ فرقان, تبارک الذی نزل الفرقان. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب چلیں گے آخری سوال کی طرف. قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ 6 بار, 2 بار یا 4 بار؟ کنفرم چاہیں تو کر لیں. نبی دو عالم نور مجسم کا نام 4 دفعہ آیا ہے قرآن میں. نام محمد, ٹھیک ہے نا, محمد 4 دفعہ آیا ہے. محمد اس میں مبارک جو ہے وہ 4 بار قرآن پاک میں آیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام احمد کتنی بار آیا ہے؟ 3 بار, 2 بار یا 1 بار؟ قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احمد نام 1 مرتبہ آیا ہے. نام مبارک احمد 1 بار آیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. زبردست تیاری کر کے آئے بھائی, کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب حاضرین کی باری ہے, دیکھیں کیا سوال ہوتا ہے, کون جواب دیتا ہے. جی حاضرین کی تیاری کتنی ہے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. جی چیک کر لیں. ماہ صدیق اکبر جاری و ساری ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتائیے آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ سوال بھی خوبصورت ہے اور جواب میں انشاءاللہ یہ ایک ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے المدینہ العلمیہ کی بہت خوبصورت پیشکش ہے. بیانات فیضان بیانات عطار, واہ. اور اس میں تقریباً امیر اہل سنت کے اوائل کے جو بیانات ہیں تقریباً 18 بیانات اس کے اندر موجود ہیں, اور شاید یہ وہ بیانات ہیں جن کو سن کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے ہوں گے. واہ واہ. اور ایسے نایاب بیانات اس کے اندر ہیں. تو مکتبۃ المدینہ سے 730 روپے میں یہ طلب بھی کی جا سکتی ہے, اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے, اور امیر اہل سنت نے خاص دعا بھی اس کے لیے ارشاد فرمائی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ خوبصورت کتاب اسے دیں گے جو درست جواب دے گا. ہاتھ تو ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائیوں کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا یوسف بھائی نے تھوڑا ٹویسٹڈ سوال کیا ہے. صدیق اکبر کا نام مبارک. ہاں سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیں کون جواب. صدیق اکبر ہے. ہماری تاجر برادری بھی ماشاءاللہ خاموش بیٹھی ہے. تاجر برادری خاموش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کرامت غوث ہے, میں اسلام آباد سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ کا نام عبداللہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام ابو بکر ہے, وہ ان کی کنیت ہے. عبداللہ نام ہے. جواب درست دے دیا جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بھائی یوسف بھائی ایک اور سوال کر لیں. اور سوال کریں. بتائیے کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر اس پہ شعر بھی سنا دے تو کیا بات ہے. اچھا مدنی منع بھی کافی سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں تھوڑا سا مدنی منوں کی طرف بھی آ جائیں. کیا بات ہے. اللہ سب کو دیکھنا بھی نصیب کرے. آمین. کاش وہاں بارش برستی ہو اور نہانا بھی نصیب ہو. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معین الدین محمد یوسف ہے, میزاب رحمت. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا جناب. زیر میزان ملے خوب کرم کے چھینٹے, زیر میزان ملے خوب کرم کے چھینٹے, ابر رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے ایک کال ناظرین میں سے لیتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف بھی چلتے ہیں.
عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ کا فیصلہ آباد بھی ماشاءاللہ آنا ہوتا ہے، بیانات وغیرہ بھی آپ فرماتے ہیں، ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی آپ نے فیصلہ آباد میں کیا، تو فیصلہ آباد کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی یادگار واقعہ ہو تو آپ وہ سنا دیں. اور آپ سے سوال یہ ہے کیا اس مرتبہ ذہنی آزمائش کا کوئی سلسلہ فیصلہ آباد میں ہوگا؟ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. پہلے تو صرف آپ سے اسٹوڈیو میں پوچھا جاتا تھا، اب تو کال پر بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کے ذاتی ایکسپیرینس بتائیں. اب ہاں، فیصلہ آباد والوں کے لیے یادگار واقعہ یہ ہوگا کہ اس بار فیصلہ آباد میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ نہیں ہوگا. اور شہروں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، فیصلہ آباد میں اس بار نہیں ہو سکے گا. بہرحال فیصلہ آباد سے بڑی اچھی یادیں بھی وابستہ ہیں. جو ہمارا غالباً پنجاب میں جو فیصلہ آباد میں ایک پروگرام شاید سیمی فائنل تھا، وہ بڑا زبردست ہوا تھا اور بڑی اس میں جوش و خروش تھا. تو پہلی بار فیصلہ آباد میں فیضان مدینہ کے ساتھ ہوا تھا ماشاءاللہ. وہ اس میں ایک یادگار واقعہ ضرور ہو گیا تھا کہ دوران سلسلہ لائٹ چلی گئی تھی، جنریٹر بھی آف ہو گیا تھا، اور ہم جو ہے وہ بڑی، میرے لیے واقعی بہت بڑی آزمائش تھی کہ لیکن اس کو ماشاءاللہ جس ٹیکنیکل انداز میں ہم نے سنبھالا اور اللہ نے مدد کی. اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے حاجی شاہد صاحب سے بات کی تھی کہ آپ فیضان مدینہ میں ہوں گے تو آپ وہاں سے نعت شریف پڑھیے گا. تو جیسے ہی ہم نعت شریف کے لیے سوئچ ہوئے تو یہاں ہماری لائٹ چلی گئی. آپ میں سے ناظرین کو تو شاید بہت سو کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ ہماری وہ آدھا گھنٹہ کیسے گزرا تھا. اور اس آدھے گھنٹے تک ہم حاجی شاہد صاحب سے تقریباً 20-25 منٹ تک نعت ہی پڑھاتے رہے. وہ حضرت نعت پڑھتے رہے، پھر بدری پھول دیتے رہے، اور انہوں نے سمجھنے سلسلے کو سنبھال لیا. ناظرین دیکھتے رہے. باقی وہاں پورے گراؤنڈ میں لائٹ نہیں تھی، منچ پر لائٹ نہیں تھی، پھر جنریٹر اور بہت ساری چیزیں ارینج ہوئی اور اللہ نے کرم کیا کہ عزت رہ گئی. یہ سمجھے ہوں گے کہ سیگمنٹ ہے باقاعدہ. ہاں، وہی سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں ذہنی آزمائش ہو کیوں نہیں رہا شاہد بھائی. حالانکہ ہم نے صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ نعتیں پڑھتے رہیں جب تک ہمارے پاس جو ہے نا لائٹ نہیں آتی. یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا آؤٹ ڈور میں یا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں، آؤٹ ڈور میں پرابلمس تو ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لائیو پروگرام تھا اور دیکھیں اجتماع میں اگر لائٹ چلی جائے نا تو ٹھیک ہے، آدھا بیان ہوا کوئی بات نہیں، پھر بعد میں کوئی اور دوسرا بیان سن لیں گے. یہ تو جب تک اختتام نہیں ہوگا تو نتیجہ ہی نہیں نکلے گا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ اگلے پروگرام میں فائنل میں کون پہنچا. تو وہ ایک تھوڑا سا ضروری ہے. ہاں، اس کا اینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. کراچی میں ایک مرتبہ آپ نے آڈینس میں سے پروگرام شروع کیا تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ تو پروگرام کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے فیصلہ آباد کا پوچھا، چلے بہت شکریہ آپ کا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سن بھی نہ سکے اگرچہ دیکھ نہ سکے. دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں جناب. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے. جناب باری ہے فیصلہ آباد والوں کی. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی. نمکین حسن والا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی. وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. آپ دیکھیں حسن جو ہے نا، دنیا میں جو حسن کی تعریف کی جاتی ہے تو نمکین حسن جو ہے وہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ٹھیک ہے حسینوں کا نمکین حسن پسند کیا جاتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ جن کے حسن کا نمک جو ہے حسینوں کو ملے تو ان کا حسن نمکین ہوتا ہے. یعنی حسن میرے آقا کے نمک کی قسم کھاتا ہے. ایسے ملیح کہتے نمکین حسن والے کو. آقا ایسے ملیح ہیں، ملیح دلارا ہمارا نبی. کیا شان ہے نبی پاک کی. اللہ وہ جلوہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے. جناب فیصلہ آباد والوں کی باری ہے. اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لذا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑی۔ شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، جواب درست دے دیا ہے۔ رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر، امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے امت کو لنگر ایڑیاں۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ واہ 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 واہ، مصحف عارض پہ ہے خط شفیعہ نور کا۔ لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا۔ لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا۔ مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ شافع امت نافع خلقت۔ شافع امت نافع خلقت، رافع رتبے بڑھاتے ہی ہیں۔ رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ دافع یعنی حافظ و حامی۔ دافع یعنی حافظ و حامی، دفع بلا فرماتے یہ، دفع بلا فرماتے یہ ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اب میں جو شعر پڑھوں گا اس کی آخری لائن پڑھنی ہے، میں نے آپ کو پہلی لائن آپ پڑھیں گے، دوسری میں پڑھوں گا۔ قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، جواب درست دے دیا ہے۔ اندھیرا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ شعر مکمل کیجئے۔ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ ہائے ہائے، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔
जनाब अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है। पहला शेर आपने सुनाना है सैयदी आला हजरत का, एक बड़ा ही खूबसूरत मक्ता है और बड़ी प्यारी इल्तिजा भी है उसमें। आप अर्ज करते हैं, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा। ये मदनी मुन्ना तो बहुत बड़ा मदनी मुन्ना है, ये तो मदनी चैनल के खुद भी होस्ट हैं माशाल्लाह। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा, लईम बेकद्र को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में। थोड़ा सा सही कर देता हूँ उसको, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ये दो, इसके दो माना बनते हैं। एक माना तो ये बनता है कि तू और रजा से हिसाब लेना, तेरा करम इतना, तू ऐसा रहीम, और रजा भी कोई हिसाब में है। दूसरा माना ये बनता है कि तू और रजा से हिसाब लेना, मालिक अब और हिसाब ना ले, बस अपने करम से बख्श दे। बहरहाल दोनों ही माना बड़े प्यारे हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने करम के सदके, हम तो किसी हिसाब में ही नहीं, किसी शुमार में नहीं, तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं, अपनी रहमत के सबब हमारी बख्शिश फरमा दे। तोहफा क्या दे रहे हैं इनको? गीबत की तबाहकारियाँ माशाअल्लाह किताब है, 550 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं और ये हर एक को पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार किताब है, तोहफा दीजिए इनको। और आइए एक और शेर सुनते हैं। गिरने को हूं रोक लो, गौता लगे हाथ दो। थोड़ा सा मुश्किल शेर है, चलो आसान कर देते हैं। करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। चले हमारे ताजरान में से पूछ लें पीछे से, प्रोफेशनल इस्लामी भाई जरा अब्दुल रज़ाक भाई बताएं भी कौन लोग आए हुए हैं आपके साथ। अब्दुल रज़ाक भाई को पहले माइक दें, फिर जो उनके साथ मेहमान हैं उनसे जवाब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची प्रोफेशनल फोरम से यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस ऑफिसर्स और आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़हनी आजमाइश का जो सिलसिला जारी है, काफ़ी इनकी तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी, लेकिन चूँकि ऑडियंस का यहाँ पर एक कह सकते हैं कि तवील हमारे पास लाइनअप थे, तो आज कहीं जाकर सिलसिला बन पाया। नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह यूसुफ भाई से अर्ज किया है कि हमें अपकमिंग एपिसोड्स में भी इस हवाले से जगह दी जाए। अगली बार के लिए तो फिर प्रोफेशनल मजलिस अपनी टीम भी तो लाए ना मुकाबले में, मैदान में आओ ना भाई इंशाल्लाह। ऑडिशंस में थे आज हमारे साथ आसिफ भाई माशाल्लाह, ये भी ऑडिशंस में थे। सही है, और इन्होंने भी जवाब, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि ज़हनी आजमाइश की जो कराची की टीम शायद फाइनल जीती थी, ये फाइनल में पहुंचे थे, बल्कि जीत गए थे 12 में गालिबन। उसमें एक प्रोफेशनल इस्लामी भाई भी थे, इस्माइल भाई जी वो मेरा ख्याल है चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इस्लामी जी, भाई, बिल्कुल। और बड़ी कमाल की उनकी तैयारी हुआ करती थी। हमारे प्रोफेशनल फोरम में जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट है उसमें माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। जी अब बताइए, एक शेर सुनाए भाई। तुम कहो दामन में आ, तुम पूरा पे सुनाना, करोड़ों पूरा शेर सुनाना। करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन पे आ, तुम पे करोड़ों। क्या खूबसूरत आला हजरत ने बात लिखी है कि हुजूर गुनाह भी आपके करते हैं, नाफरमानी भी आप ही की करते हैं, फिर पनाह में भी आप ही के आते हैं, मगर आप झड़कते नहीं हैं। आप कहते हैं तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाल्लाह क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह माहनामा फ़िदान मदीना, जो कि हफ्ता माहनामा फ़िदान मदीना भी जारी है, और ये रंगीन शुमारा है जो कि 25 रुपए में सालाना बुकिंग है इसकी। 2500 रुपए में जी, 2500 रुपए में सालाना बुकिंग है। घर बैठे आप घर पे मंगवा सकते हैं। हमारा जो मकतबतुल मदीना का बुकिंग सर्विस का जो नंबर है उस पर रब्ता करके इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ मदनी पंसूरा, ये 2 किताबें इन्हें तोहफे में दी जा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए शेर तर्ज में सुनाए भाई, सब मिलके पढ़ लेते हैं। करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम करो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 20-20 दोनों टीमों के नंबर हैं। एक कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद हारिस तारी है, मैं हैदराबाद फतीसाबाद से कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आप ज़हनी आजमाइश में एक सेगमेंट शामिल कर लें जिसमें आप रोजाना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका मशवरा उम्मीद है हमारी मजलिस के स्नैप नोट कर लेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं
اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنیے مگر دھیان سے. سننا ہے دھیان سے, جو سننا ہے ویسا ہی بولنا ہے. تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے تو نمبر کٹ جائیں گے. افضال حسن بھائی تشریف لائیں اور مائک ہاتھ میں لے لیں اور یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آئیے تشریف لائیں. غور سے سننا ہے آپ نے, آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جیسا میں نے کہنا ہے ویسا ہی دہرانا ہے. اس شخص کو شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی ہمت نہ ہارے. اس شخص کو شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی ہمت نہ ہارے. بالکل, آپ نے بھی ہمت نہیں ہاری ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. محمد عبداللہ بھائی سبی سے آ جائیں, مائک ان کو دیجیے گا. آپ میرے یہاں دائیں طرف آ جائیں, یہاں آ جائیں. غور سے آپ نے سننا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے. ارے واہ بھائی واہ, بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مگر عبارت بڑی عبرت والی ہے کہ جو موت پر یقین بھی رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے. تو وہ لوگ جو کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں گناہوں بھری محفل میں, جس کو کہیں رنگ رلیاں منا رہے ہوتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ مرنے کا یقین بھی ہے اور یہ گناہوں والی محفل بھی ہے. یہ کیسی بات ہے. چلیں جناب, اب باری ہے غلام رضا اتاری. غلمان, ارے واہ, حور و غلمان, ارے واہ بھائی, تو پہلی بار غلمان دنیا میں دیکھ لیا ہم نے. کیسے بھائی, ٹھیک. چلیں, تو غلمان بھائی یہاں موجود ہیں اور غلمان بھائی سے ہم سوال کریں گے. قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. قرآن مجید کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. ایک لفظ آپ بیچ سے مائنس کر دیا آپ نے تو مجبوراً ہمیں آپ کا ایک نمبر بھی مائنس کرنا پڑ گیا. تشریف رکھیں گے, غور سے سننا ہے, من و عن ایز اٹ از سنانا ہے. آ جائے بیٹا, محمد الیاس اتاری بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. غلمان آپ بیٹا بیٹھیں گے, چلیں مائک انہیں دے دیں. چلیں ماشاءاللہ, محمد الیاس بیٹا غور سے سننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تھوڑا آگے آ جائیں. قرأت میں دوبارہ پڑھتا ہوں. قرأت میں اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ گئے, نماز فاسد ہو گئی ورنہ نہیں. قرأت میں اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی فاسد ہو گئے, نماز قرأت میں ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی فاسد ہو گئے, نماز ٹوٹ گئی ورنہ نہیں. ہائے ہائے, جس سے معنی بگڑ گئے نماز فاسد ہو گئی ورنہ نہیں. آپ نے 2 لفظ آگے پیچھے کر دیے, آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. آپ تشریف رکھیں. محمد حمزہ, اتنی مختصر عبارت ہے یار, غور سے سن کے پوری ویسے ہی دہرا دو. آ جائے حمزہ بیٹا. چلیں جناب, حمزہ بڑی زبردست تیاری کر کے لائیں آج. ویسے یہ اجرک کہاں سے لیے بھائی؟ پنجاب سے لی. پنجاب میں ملتی ہے اجرک, ارے واہ. چلے تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے, قول تو یاد کرنا چاہیے نا. مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے کہ وضو نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. غلطی ہو گئی ہے, تشریف رکھیں گے. آ جائیں بھائی. محمد ذیشان ٹیم سبی سے. سبی والوں کے پاس پہلی بار موقع آیا ہے, مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر توجہ سے سنیں گے تو. مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی, درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے. مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی, دلوں کو سکون ملتا. اور آپ کو مسواک کر کے آنی چاہیے تھی, تو پھر قوت حافظہ بڑھ جاتی. وہ بڑھ جاتی تو آپ پوری عبارت یاد کر لیتے اور پورے 2 نمبر حاصل کر لیتے. کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. جملہ دوبارہ سن لیں, کم از کم مسواک کی نیت کر لیں. مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی, درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے. سننا ہے مگر دھیان سے. بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر. جناب کوئی نمبر نہیں ملا. چلو کوئی ہے جو یہاں پر میں عبارت پڑھوں اور پوری سنا دے, اور نہ سنا سکا تو مدنی قافلے والے ہیں, ان کو لے جاؤ ہاتھوں ہاتھ پھر مدنی قافلے میں. یہ آج جو شخصیات آئی نہیں ہیں 3 ماشاءاللہ, ان سے ہی اگر پوچھ لیں تو عبدالرزاق بھائی ہیں, یوسف سلیم بھائی ہیں, شہاب بھائی ہیں ماشاءاللہ. نہیں بڑوں کو امتحان میں مت ڈالو یار. چلو
قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. کون سنائے گا؟ چلے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے. فرض عین ہے. ہاں فرض عین ہے. 3 دن مدنی قافلہ کر لو ابھی آپ. جی ہاں انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلو دے دو تحفہ دے دو. ویسے غلطی کی ہے انہوں نے. آپ جناب ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے ایک سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو ٹیمیں ہار جائیں گی ان کو آگے لانے کے لیے اس بار کوئی اعلان کیا جائے گا, تو وہ پھر آپ نے اعلان فرمایا نہیں تھا, تو اس کے بارے میں کیا طے پایا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اس کے بارے میں ہم نے مشورے کیے ہیں. ٹیکنیکلی اس میں کچھ ایشوز ہیں. ایکچولی ہمارا ارادہ یہ تھا, میں چلے بتا دیتا ہوں ارادہ, بلکہ اس پر آپ مشورہ بھی دیں. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ٹیم آگے نہیں لائیں گے. ہم 3 اسلامی بھائیوں کو جو ٹیموں سے ہار کر پیچھے ہو گئے ہوں گے اور لیکن اسلامی بھائی اچھے ہوں گے, ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی, ان کے پوائنٹس ہم بنائیں گے اور پھر ان 3 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک ٹیم بنائیں. اور اس بار ارادہ یہ تھا کہ ہم سیمی فائنلز کے بعد فائنل سے پہلے ایک ایسا مقابلہ کریں کہ جس میں تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ کرتے 2 سیمی فائنل میں پیچھے رہنے جانے والی ٹیم اور ایک اس ٹیم کو آگے لے آتے کہ جس نے پورے ذہنی آزمائش میں 3 بچوں نے اچھی پرفارمنس دی. لیکن ٹیکنیکلی اس میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ اس کو کہاں کریں گے اور آؤٹ ڈور کیسے کر پائیں گے, تو ابھی تک ہم اس کو فائنل نہیں کر پائیں. البتہ اگلے سالوں کے لیے ہمارا ارادہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم پہلے سے بنا دیں گے کہ وہ باقاعدہ کسی طریقے سے سیمی فائنل میں ہی پہنچیں گے. وہ ٹیم ہی سیمی فائنل میں 3 بچوں کی پہنچ جائے گی اور وہ آگے جانے کا ان کو موقع ملے گا. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے سالوں کے لیے پلان کر رہے ہیں. اس بار چونکہ ٹیمیں 24 تھی تو یہ پاسبل نہیں تھا. ہو سکتا ہے اگلے سال ہم ٹیمیں بڑھا لیں گے تو اس کے لیے کوئی پاسبلٹی کی صورت بنائیں گے. بہرحال اس پر ابھی بھی غور و خوض جاری ہے, ابھی ہم اس کو فائنل نہیں کیا ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلی بار مقابلے میں فرق آیا ہے. فیصل آباد 23 اور سبی والے ہیں 22 پر. اگلا سیگمنٹ ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. جناب آئیے نعت کی صورت میں قرآن سنتے ہیں. قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم, فیصلہ کرنے والا کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اے حبیب آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے جب کہ آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں, پھر جو تم فیصلہ کرو اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح اس کو دل سے تسلیم کر لیں. کیا بات ہے. نبی پاک کو حاکم, فیصلہ کرنے والا قرآن میں فرمایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. جناب سورت بتا دی انہوں نے, سورہ نساء اور آیت نمبر 65 بتا دی انہوں نے. جناب سبی والوں کی باری ہے. قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کے لیے خوشخبری فرمایا گیا. آیت, ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. یہ امت رسول آزمائشوں. سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. سورت احزاب آیت نمبر 47. آیت نمبر 47 میں نبی پاک کو خوشخبری, مومنوں کے لیے خوشخبری فرمایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب داں کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 29 سورۃ التکویر آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تحقیق انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا تو اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ سورہ تکویر آیت نمبر 23-24۔ سبحان اللہ، 23 اور 24 آیت سورہ تکویر میں نبی پاک کو غیب داں فرمایا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبی والوں سے بات کریں گے، یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں مصطفیٰ کہاں قرار دیا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں۔ مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے، سورہ نساء آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالی جل نے آدم، نوح اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ کیا بات ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں مصطفیٰ کہا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ہے میرے رب نے کس طرح قرآن میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی، اور قرآن کس طرح نعت پڑھتا ہے، قرآن کس طرح میں نعت سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ کہیں، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، ساکی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تمہیں جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 26 نمبر سبی، 27 نمبر فیصلہ آباد۔ اگلا سیگمنٹ جو فرق بڑھا بھی سکتا ہے، فرق گھٹا بھی سکتا ہے، مقابلہ پلٹا بھی سکتا ہے، کیونکہ سلسلے کا سیگمنٹ کا نام ہے جانے اور پہچانے۔ جناب فیصلہ آباد اور سبی والوں سے پوچھنا ہے، لیکن باری پہلے فیصلہ آباد والوں کی ہے۔ 4 نمبر دکھائے جائیں گے، کوئی ایک نمبر پسند کیجئے۔ 1، 2، 3 اور 4۔ نمبر 2۔ جی بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ کتاب۔ اس کے مصنف حیات ہیں؟ لا، ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے۔ کیا وہ کتاب سیرت اور تصوف کے موضوع پر مشتمل ہے؟ ایک ہی کتاب میں دونوں موضوع کیسے ہوں گے؟ سیرت یا تصوف ان میں سے کوئی بھی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ کیا وہ کتاب سیرت کے موضوع پر ہے؟ نہیں۔
ये उम्मत रसूल आजमाइशों में घिर गई, ये उम्मत रसूल। क्या उसके मुसन्निफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हैं? जी हाँ, क्या बात है, 4 सवाल में बड़े करीब पहुंच गए। क्या उस किताब के नाम में लफ्ज़ इह्या आता है? जी नहीं। 5 सवाल हो गए। क्या उस किताब का नाम मदनी इनामात में जिक्र किया गया? जी बिल्कुल जिक्र किया गया। 6 सवाल हो गए। सही जवाब देने पर अब भी 3 नंबर ले सकते हैं। मिनहाजुल आबिदीन। मिनहाजुल आबिदीन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फैसलाबाद वालों ने 3 नंबर हासिल किए। सिब्बी वालों की बारी है। 3 नंबर बाकी रह गए जिसमें से एक चूज करना है। 3 नंबर। 3 नंबर शख्सियत। क्या वो अंबिया में से? जी नहीं। कुरून सलासा के दौर में से कोई बुजुर्ग? जी नहीं। यार क्या वो हयात है? ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। क्या उनके मज़ार मुबारक के गुंबद पर जो रंग है वो फिज़ान मदीना के गुंबद में मौजूद है? जी नहीं। क्या जबरदस्त सवाल किया है। सैयदी आला हजरत और गौसे आजम दोनों के बारे में पूछ लिया। 4 सवाल हो गए। जिन 4 इमामों की हम फिक्र में पैरवी करते हैं, क्या उनका ताल्लुक उनमें से किसी के साथ? फिक्र के इमाम नहीं है। 5 सवाल हो गए हैं। क्या उनकी कोई तफसीर भी मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। 6 सवाल हो गए। आपने क्या पूछा? क्या उनकी कोई तफसीर मौजूद? तस्वीर, तफसीर। एक तो तफसीर कुरान होती है और तफसीर कुरान। तफसीर कुरान मौजूद नहीं है। मैं तसनीफ समझा था, यानी उनकी मशहूर तफसीर कुरान नहीं। जल्दी करें, मदीना टाइम गुजर गया, आपका वैसे ही सवाल चला गया। अब मैं आपको इशारा दे रहा हूं, हदीस की बहुत मशहूर किताब उन्होंने लिखी। एक सवाल आपने मशवरे में जाया कर दिया। क्या वो हदीस की सबसे मुस्तनद किताब है?
آپ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ بخاری اور مسلم کے مصنف میں سے کوئی؟ جی ہاں. اب آپ نے پورے سوال ہو گئے ہیں، صرف نام لینا ہے. امام مسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام بخاری تھے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی مشہور کتاب انہوں نے لکھی. بہرحال مسلم شریف بھی یقیناً بڑی مشہور کتاب ہے. اب آتے ہیں دوبارہ فیصلہ آباد والوں کی طرف. فیصلہ آباد والوں سے گزارش ہے ایک نمبر پسند کریں. نمبر 1 مقام. اس مقام پہ پہنچنا سبحان اللہ اتنا آسان نہیں ہے. کیا وہ مقام حرمین طیبین میں موجود ہے؟ جی ہاں. کیا وہ مدینہ پاک میں موجود ہے؟ جی نہیں. یہاں موجود اسلام میں بھی غور سے سنتے رہیے گا یہ والا سوال جو کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے مجھے آپ کی طرف بھی آنا پڑے. کیا وہ کوئی پہاڑ ہے؟ انبلیویبل. جی ہاں پہاڑ ہے. میں سوچ رہا تھا یہ اتنا آسانی سے نہیں پہنچیں گے. کیا وہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے؟ سب سے پہلے زمین پر رکھا گیا. یار ویسے ایک بات بتاؤ، یہ کیسے سوال ذہن میں آیا؟ پہاڑ کا سوال. مکے شریف پہنچتے ہی پہاڑ پہ کیسے چلے گئے؟ حرم میں جاتے پہلے صفا مروہ کرتے، طواف کو دیکھتے، کعبے کو دیکھتے. یہ ڈائریکٹ پہاڑ، اور پہاڑ بھی مکے میں غار ہرا جس پہاڑ میں ہے، جبل نور موجود ہے، اور آپ نے یہ ڈائریکٹلی سوال کیسے کیا؟ وجہ کیا؟ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں پیر صاحب کی خاص نگاہ ہے. الحمدللہ میں نے یہ پہلے سے سوچے ہوئے تھے کہ سوال کرنے کون سے ہیں. بالکل یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. یہ شاید پہلی بار ہوگا کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ 3 سے 4 سوال کے اندر جو ہے جبل ابی قبیس. جبل ابی قبیس 5 نمبر پورے حاصل کر لیے ہیں. میں یوسف بھائی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 8 سوال پورے ہو جائیں گے اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. میں نے اس لیے کہا تھا سب غور سے سنیے گا. نہیں واقعی ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی بڑے بریلینٹ ہیں. اور ان کی ایک بات بڑی سیکھنے والی ہے، کیونکہ ہم یہاں پر سیکھنے سکھانے کے لیے موجود ہیں، کہ جب بھی کسی بھی پروگرام میں جانا ہو یا زندگی کا کوئی بھی امتحان ہو تو اس کی پریپریشن بڑی اچھے انداز کے ساتھ کرنی چاہیے. اب دیکھیں ان کو یہ پتا تھے کہ میں نے سوالات کیا کرنے ہیں، اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ 4-5 سوالات کے اندر 4 میں ہی پہنچ گئے بھائی. 4 میں پہنچ گئے. غلمان نام ہے بھائی ماشاءاللہ. ادھر ہی ہو نا، زمین پہ رہتے ہو نا. چلو بھائی سبی والوں سے سوال ہیں. سبی والوں کو جو آخری باکس ہے وہ دکھائیں بھائی. چلیں 4 نمبر بتا دیں. شے کوئی بھی شے ہو سکتی ہے. کیا وہ حرمین شریفین میں موجود ہے؟ نہیں. سچی بات یہ کہاں موجود ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے. کیا وہ کسی انبیاء کرام میں سے کسی کے ساتھ نسبت رکھتی ہے؟ جی نسبت کہا جا سکتا ہے کسی نبی کے ساتھ. یہ نبی کا ایک واقعہ ضرور اس کے ساتھ ہے. کیا اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ انبلیویبل. واہ بھائی واہ. سبی والوں نے بھی جم ماری ہے. جی ہاں حضرت سلیمان کے ساتھ اس کا واقعہ ہے. واہ 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 واہ. کیا وہ تخت سبا ہے؟ بلقیس کا جو تخت تھا. نہیں تو کیا آپ جواب دے رہے ہیں؟ پوچھ نہیں سکتے نا. یا تو آپ کسی چیز کے بارے میں تھوڑی پوچھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں. آپ یا تو جواب دیں یا اس کے قریب کی کوئی بات پوچھیں. جلدی کریں ٹائم ویسے ہی آپ کا پورا ہو گیا ہے. کیا اس کو
زمین پر چلنے والی کوئی چیز ہے؟ نہیں، کوئی جانور نہیں ہے وہ، یہ زمین پہ چلنے والی چیز نہیں ہے. 4 سوال ہو گئے ہیں، اگر اب آپ جواب دے دیں گے تو 5 نمبر آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وزیر ہیں ان کے وہ اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آئے؟ جی ہاں، جی ہاں. آپ کی مرادی شے تخت بلقیس. جی، ملکہ بلقیس کا تخت ہے. 5 سوالات کیے، اس لیے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. حالانکہ سچی بات یہ کہ یہ تو 3 سوال میں پہنچ گئے تھے اور جواب دے سکتے تھے. بہرحال انہوں نے پھر بھی کنفرم کیا اس کو، لیکن بڑا زبردست کم بیک کیا ہے سبی والوں نے. یہ خیال کیسے آیا، ڈائریکٹ تخت بلقیس پہ کیسے پہنچ گئے آپ لوگ؟ کوئی ہنٹ مل گئی آپ کو؟ کیا ہوا؟ انبیاء کی تو بہت ساری چیزیں ہیں. چونٹی کی طرف ذہن گیا تھا. اچھا، تو چونٹی سے تخت پہ آ گئے آپ. چلیں جناب، چونٹی شے تو نہیں ہے نا یار، چونٹی تو جانور ہے، شے میں تو شاید نہیں آئے گی وہ. اب چلا، یہ سارے کام ہو گئے سارے؟ ہاں، پورا ہو گیا سیگمنٹ. آئیے جناب، ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. پہلے سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی، نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا. سکور بورڈ دکھائیے. تو دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. 30 نمبر ہیں سبی والوں کے، 35 نمبر ہیں فیصلہ آباد والوں کے. ماشاءاللہ، یہاں آ جائیں. شاہب بھائی سے بھی گزارش ہے اوپر آ جائیں، یوسف بھائی بھی اوپر آ جائیں. تھوڑا ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں. جناب، پہلے نیک اعمال کا جائزہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آئیے حاضرین ناظرین، اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالے یا ایپلیکیشن اوپن کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آج 10 جنوری 2023 کے نیک اعمال کا ہم جائزہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں بجماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورۃ الملک کی تلاوت کی یا سنی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات تفسیر و ترجمے کے ساتھ پڑھے یا سنے، شجر شریف کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، کانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامات کے جوابات دیے، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی سے گفتگو کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد اور صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستیاں تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسائل حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ ناز شریف میں شامل ہوتے ہیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار
शफी
بلا بلوا گلے الفت نبی رحمت شفیع امت جلد پھر تم لوگ اور ساز گنبد دو دکھا حاضری آرزو لے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو لے کر دیا پھر بے قرار خزرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خزرا کے جلوے اور وہ افطار ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا دو مہمان تو گھڑی گنبد خزرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار زازا یوں ہوا ہوتا عبید قادری میں زازا یوں ہوا ہوتا عبید قادری سے برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار سے برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرشاد اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. انشاءاللہ ضرور کرم ہوں گے اور غم بھی دور ہوں گے انشاءاللہ. درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مشتاق احمد نواجدوئی سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. ہمیں بہت سارا علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ پوچھنا تھا کہ ہمیں ذہنی آزمائش کے آڈیشن اگر دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کون کون سے کتابوں کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. ذہنی آزمائش کا جب آڈیشن ہوتا ہے تو پھر جس شہر میں آڈیشن ہوتا ہے وہاں کے لیے باقاعدہ ایک سلیبس بھی دیا جاتا ہے اور اس میں سوال جواب اور کچھ کتابوں کے نام بھی ہوتے ہیں. تو جب اگلی بار انشاءاللہ آڈیشن ہوگا تو آپ ہم سے رابطے میں رہیے. مدنی چینل پر بھی اعلان ہوتا ہے. فیس بک جو ذہنی مدنی چینل کا فیس بک کا پیج ہے اس پر بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے. سلیبس بھی وہاں لگا دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ رابطے میں رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو سلیبس بھی دے دیا جائے گا. اب تو چونکہ آڈیشن ختم ہو گئے اور لائیو مقابلے شروع ہو گئے تو اب تو اس کی اب گنجائش نہیں ہے. ناظرین آپ سے ایک اور کال دے دیجیے پہلے. جی ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. حاجی عبدالحبیب اتاری آپ کا یہ احسان ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر یا پھر آپ کے پروگرام میں سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مل رہا ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ مدینے کی طرف بڑھ جاتی ہے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. اللہ کرے کہ بس یہ ذوق بڑھتا ہی رہے, شوق بڑھتا ہی رہے. دنیا میں بہت سارے درد ہوتے ہیں جس کی دوا کی خواہش ہوتی ہے کہ درد دور ہو جائے. یہ کمال کا درد ہے کہ تمنا یہ ہے. کیا تمنا ہے جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, فرماتے ہیں کہ نہیں وہ ہے نا, جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا.
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. درد میں کب سے مزہ آ گیا, مگر کمال دیکھیں کہ یہ ایسا درد ہے کہ اس کا مزہ ہی نرالا ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا, المفتی اعظم ہند کا غالباً شعر ہے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. سبحان اللہ, اللہ کرے کہ یہ بے قراری بڑھتی رہے. بہرحال ناظرین, آپ سے روزانہ ایک حدیث آپ کو یاد کرائی جاتی ہے. پہلے کل ایک حدیث یاد کرائی گئی تھی, آئیے دیکھتے ہیں آج کس نے ہمیں یاد کر کے بھیجی ہے, پھر آج کی حدیث بتاتے ہیں. چلے آج کی حدیث یاد کر لیں, اور ان نمبرز پر آپ اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں جو بچے یاد کر رہے ہیں. اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ لکھی بھی بھیج سکتے ہیں, تو وہ ہم انشاءاللہ چلائیں گے. آج کی حدیث ہے شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ, یعنی آقا فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. اس کو نوٹ کر لیں, اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. سلسلہ ختم ہونے تک آپ نے 40 حدیثیں ہم نے یاد کرنی ہیں, اور 40 حدیثوں کو یاد کرنے والی فضیلت بھی حاصل کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کو یاد کرتے رہیں, اور چاہیں تو اس کو ہمیں بھیجتے بھی رہیں. تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز, آپ کی آڈیوز, اس کے ذریعے انشاءاللہ بہت کچھ آپ سیکھیں گے. ایک ویڈیو کال ہمارے ساتھ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. الحمدللہ عز و جل, مدنی چینل کی مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش میں مجھے یعنی محمد منور عطاری کو مدینہ شریف کا ٹکٹ ملا. الحمدللہ ذہنی آزمائش کے مدنی قافلے میں مولانا عمران مدنی صاحب اور دیگر رفقا کے ساتھ سفر حرمین طیبین کی سعادت نصیب ہوئی. اے کاش کہ یہ سعادت حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ نصیب ہو. ہم نے پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھا. ذہنی آزمائش الحمدللہ مدینہ شریف حاضری کا سبب بنا. اللہ پاک اس سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائی اور میرے محسن حاجی عبدالحبیب بھائی کو سلامت پا کرامت رکھے. پیر و مرشد کی غلامی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائی, اور بار بار پیارا پیارا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو حاضری. ماشاءاللہ, یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی تھے جو حدیث کمپیوٹر تھے اور جن کو اس وقت 2300 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. ماشاءاللہ جب انہوں نے حدیثیں سنائی تھی تو اسی وقت ہمیں ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے, اور ماشاءاللہ یہ مدینہ دیکھ کر بھی آ گئے. اللہ سب کو مدینہ دکھائے. جتنے یہاں پر جتنے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ بڑی امیدیں لے کر آتے ہیں. جیتنا ہارنا تو اپنی جگہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں. انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک بار پھر اسکور بورڈ پہلے دیکھتے ہیں. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. دیکھو جی, اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 30 نمبر سبی والوں کے ہیں اور 35 نمبر ہیں فیصل آباد. 5 نمبر سے آگے ہے. اب باری ہے بڑا خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے یاد حرمین. ذکر حرمین. جناب یاد تو ظاہر وہ کرے گا جو دیکھ کر آیا ہے, تو ذکر تو سب کر سکتے ہیں. اللہ کرے گا دیکھ کر آ جائیں گے تو پھر یاد حرمین بھی کرتے رہیں گے. 2 باکسز دکھائے جائیں گے فیصل آباد والوں کو, پسند کریں. جی, نمبر 1 مکہ پاک. سبحان اللہ. اب مکہ پاک کے باکسز دکھائے جائیں. نمبر 5. 5ویں سے متعلق بتائیے 5واں کون سا ہے؟ جی, مسجد خیف. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کی ذرا بڑی پکچر پھر دکھایا کریں تاکہ ہم لوگ سب اس کو دیکھ بھی لیا کریں اور اس کی برکتیں بھی لوٹا کریں. بتائیے مسجد خیف میں کتنے انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ کیا خوبصورت مسجد ہے. یہ تو مسجد خیف نہیں ہے, یہ تو مسجد نمرہ ہے. تصویر آپ نے دوسری لگا دی. بہرحال سوال ہم مسجد خیف سے متعلق ہی کر لیتے ہیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ فی مسجد الخیفی قبر 70 نبیًا, یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں موجود ہیں. جی, مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیں مسجد خیف کہاں ہے اور کس موقع پر حضور علیہ السلام نے مسجد خیف میں نماز ادا فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد خیف مینا شریف میں واقع ہے
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں پر نماز ادا فرمائی. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے یہاں نماز ادا فرمائی. مینا میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی دائیں طرف یہ بڑی عالیشان مسجد ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ بستی ہے ناظرین, 5 دن کے لیے آباد ہوتی ہے. سال میں 5 دن آباد ہوتی ہے مینا کی بستی. کیا خیموں کا لطف ہے, کیا روحانیت, کیا نورانیت. کمال دیکھے, 5 دن کے لیے آباد ہوتی ہے, مگر ایسا لگتا ہے پورا سال اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. اور پھر جب وہاں مینا میں جانا ہو, احرام پہنا ہوا ہو, لبیک پڑھتے ہوئے مینا میں جائیں, اپنے خیمے کی تلاش ہو, اور نظر جب مسجد خیف پہ پڑتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہاں 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں, اور ایک روایت کے مطابق یہاں 70 انبیاء نے نماز بھی ادا فرمائی ہے. بہت شاندار مسجد ہے. اللہ اس مسجد کی ہمیں بار بار حاضری بھی نصیب فرمائے. مینا کے دن, مینا کی راتیں, عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات بھی نصیب فرمائے. جناب اب باری ہے ہمارے سبی والوں کی. مکہ پاک کی باتیں ہو گئی, چلو مدینے کی باتیں سبی والوں سے کرتے ہیں. جناب دکھائیے گا مدینہ پاک کے 6 آپشنز میں سے ایک آپشن سلیکٹ کیجئے. نمبر 1. نمبر 1, سبحان اللہ, ستون عائشہ. یہ کمال کا ستون ہے. اس بارے میں آپ سے کچھ سوال کیے جائیں گے. ستون عائشہ کے بارے میں بتائیے کہ یہ کہاں واقع ہے. استوانہ عائشہ وہاں لکھا ہوا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ستون رحمت روزہ رسول کے 3 نمبر پر اور ممبر شریف کے بھی 3 نمبر پر واقع ہے. روزہ انور سے 3 نمبر پر اور ممبر انور سے بھی 3 نمبر پر ہے. سبحان اللہ. اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بارہا نماز پڑھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اکثر تشریف لایا کرتے تھے. تو مسجد نبوی شریف جب آپ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں, تو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو روزہ رسول سے یہ 3 ہے اور ممبر اقدس سے بھی یہ 3 ہے, اور اس پر استوانہ عائشہ لکھا ہوا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. اس کو استوانہ عائشہ یا ستون عائشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوشگوار بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی زادہ و شرف و تعظیماً میں ایک جگہ ایسی ہے, اگر لوگ اس کے بارے میں جان جائیں تو اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کے لیے قرآن اندازی کی جائے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ اس جگہ کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بارے میں نہ بتایا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی. آپ وہاں فوراً گئے اور جہاں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی. اسی طرح باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس کے بارے میں علم ہوا, اس لیے اس کو ستون عائشہ کہا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. دعا کی قبولیت کا یہ خاص مقام ہے, اور جناب بڑی بابرکت جگہ ہے. بی بی عائشہ فرماتی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں کتنی رحمت ہے, کتنی برکت ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ریاض الجنہ میں کبھی جانا مل بھی جائے تو ستون عائشہ پر لوگ پہلے پہنچ کر جگہ پکڑ لیتے ہیں, اور اگر آپ کو اب وہاں حاضری دینی ہے یا نماز پڑھنی ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو بڑی بابرکت جگہ ہے. اللہ ہم سب کو استوانہ عائشہ, ریاض الجنہ, مسجد نبوی کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اس مبارک ماہ پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین, جو ہے ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے جناب, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در. جناب 34 نمبر ہیں سپی والوں کے, 39 نمبر ہیں فیصل آباد والوں کے. آخری سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آئیے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
मेरा नाम हुस्न शिराज ताई काजी है। मैं पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि वो ज़हनी आज़माइश का सीजन 13 गुजरात में शूट करने आए थे, लेकिन ना वो यहाँ पर बयान करते और ना निगरानी शुरा। इसकी वजह इरशाद फरमाए जज़ाकल्लाहु खैरा। गुजरात में शूट करने आए थे, समझ नहीं आया। गुजरात में तो फाइनल हुआ था और मैं गुजरात में कई बार सुनो तो भरा बयान करने आया हूँ। हाँ, ये बात है, आप नहीं आ सके होंगे। अब देखें इंशाल्लाह गुजरात नहीं तो आपके आसपास कहीं ना कहीं फिर मेरा आना होगा इस बार, तो आप इंशाल्लाह वहाँ आ जाइएगा अपने अब्बू के साथ इंशाल्लाह, ठीक है। हो सकता है कि इस बार ज़हनी आजमाइश का फाइनल जो है, अब तक जो मशवरे हो रहे हैं ऐसा लगता है कि गुजरांवाला वाले नंबर ले जाएंगे, तो आप आइएगा इंशाल्लाह, वहाँ फाइनल में भी शिरकत कीजिएगा। चलिए एक कॉल और ले लेते हैं। My name is Ummehani. I live in Pakpatan. I read in Darul Madina International Islamic School System. Abdul Habib Uncle, your program Zani Azmaish is very beautiful program. Abdul Habib Uncle, जब आप ऐसे करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्दुल हबीब अंकल, आप सब मदीने जाते रहते हैं, मेरे लिए भी दुआ कर दे। अपने वालिदैन के साथ मीठा मदीना देखो, मुझे मदीने जाने का बहुत शौक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मदीने का शौक ही रखना बेटा, जिसका शौक पक्का है उसकी हाजिरी पक्की है इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। आपके वालिदैन के साथ आप भी मेरे लिए बच्चा दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी बार बार हाजिरी अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल, मीठी मीठी कॉल सुनी हमने। आइए नाज़रीन, चलते आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों टीमों ने जवाब देना है। 5 सवाल होंगे, सही कहना है या गलत कहना है। अगर सिब्बी वालों ने मुकाबले में आगे आना है, कुछ करीब आना है, तो अब गलती नहीं करनी होगी। बारी है मोहम्मद अफजाल हसन की। खाना खाते वक्त उल्टा पांव बिछाना और सीधा घुटना खड़ा करना सुन्नत है। दुरुस्त। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। गलत। दारोगाए जन्नत का नाम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम है। सही। सूरह जुमा 28वें पारे में है। सही। हुरूफ हल्की 6 हैं। सही। एक गलती आपसे हुई है जनाब। अब बारी है, दारोगाए जन्नत जो है हजरत मालिक नहीं है, हजरत रिजवान है। मोहम्मद अब्दुल्ला से सवाल करेंगे। प्याज ऐसी सब्जी है जिसको घर में रखने से जिन्नात डरते हैं। सही। इमाम हसन मुश्तबा की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। गलत। बहार शरीयत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तसनीफ है। सही। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं। गलत। सजदा तिलावत करने से पहले और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। सही। जनाब, 1 से जायद आपने गलतियां की हैं, 3 गलतियां कर गए हैं। अब बारी मोहम्मद हमजा की है। ईद के दिन को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। गलत। गसीलुल मलाइका हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। गलत। गौस पाक की जब विलादत हुई तो आप 18 पारों के हाफिज थे। गलत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया। सही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैफुल्लाह का खिताब हजरत खालिद बिन वलीद को दिया था। सही। जनाब, आपसे भी गलती हुई है और एक गलती कर गए हैं। मोहम्मद जीशान की बारी है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां हैं। हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का मजार शरीफ लाहौर में है। गलत। ज़िबा के वक्त जो खून निकलता है उसको दमे मसफूह कहते हैं। गलत। कुरान करीम की तफसीर खज़ाइनुल इरफान मुफ्ती अमजद अली आज़मी ने तहरीर फरमाई है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद का नाम अब्दुल्ला भी है। सही। जनाब, आपसे भी गलतियां हुई हैं और 2 गलतियां कर गए आप। अब बारी है फैसलाबाद के गिलमान की। गिलमान, आप तैयार हैं? ख्वाजा गरीब नवाज का मजार शरीफ पाक पतन में है। गलत। रूह कब्ज करने पर बामूर फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही। नातिया दीवान हदाई के बख्शिश के मुसन्निफ अमीर अहले सुन्नत हैं। गलत। सूरह मुल्क 28वें पारे में है। गलत। हुरूफ तहज्जी की तादाद 28 है। गलत। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। गिलमान की क्या बात है जनाब। आखिरी इस्लामी भाई, आपकी बारी है। हुरूफ कलकला 6 हैं। सही। बहार शरीयत के 20 हिस्से हैं। गलत। बाबा फरीद शकरगंज का मजार मुबारक अजमेर में है। गलत। हजरत उमर का एक लकब अतीक भी है। गलत। इस्लामी भाइयों के 72 नेक अमाल में से महाना नेक अमाल 4 हैं। गलत। अल्लाह, शायद आपने सबसे ज्यादा ही गलतियां की। 2 गलतियां की हैं। चलिए जनाब, लेकिन मुकाबला जो है
बड़े अच्छे मार्जिन से फैसलाबाद वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। सिब्बी वाले गमज़दा ना हो, अभी इंशाल्लाह मुकाबला, इंशाल्लाह आपको एक और मौका मिलेगा, दोनों टीमें आपस में मुलाकात भी करें, आगे तशरीफ लाएं। नाजरीन की राय देखते हैं, क्विज एप्लीकेशन पे हम राय लिया करते हैं। आज क्या राय थी, फैसलाबाद या सिब्बी, कौन सी टीम आगे जाएगी? आपकी राय दिखाते हैं आपको। फैसलाबाद 58%, सिब्बी 41%। आप नाजरीन से एक सवाल किया गया था क्विज एप्लीकेशन में, उसका जवाब और कुरानदाजी देखते हैं। जनाब सवाल था, कुरान में सबसे पहले किस नबी का नाम मज़कूर है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त था। अब देखते हैं कि किन लोगों के दुरुस्त जवाबात सेलेक्ट किए कंप्यूटर ने। ये 5 आईडीज नोट कर लीजिए और इस नंबर पर जल्दी से जिसका भी नाम निकला है मैसेज कर दीजिए। आइए नाजरीन, अब आज के मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे बिला मुकाबला माशाल्लाह गिलमान अत्तारी हैं, जिनको हम तोहफा पेश करेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको बरकतें दे, अपना ख्याल रखिए और नजर भी उतारिएगा अपनी। माशाल्लाह जनाब, अब बारी है नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था सिलसिले के शुरू में, देखते हैं उसका जवाब और कुरानदाजी। सवाल ये था कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदातुना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत बताइए। तो दुरुस्त जवाब है उम्मे हिंद। फैज़ान उम्महातुल मोमिनीन जो मकतबतुल मदीना की किताब है उसमें ये जवाब मौजूद था। चंद मुंतखब नाम जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए, उम्मे अब्दुल रज़ाक हैदराबाद, बिनते इलियास बुरेवाला, हसनत तारी बिहाड़ी, बिनते अनवर मंजूर कॉलोनी कराची, बिनते मुजीबुर रहमान अतारिया डेरा अल्लाह यार बलोचिस्तान, शफीक अतारी लोधरा, बिनते शाहिद अतारिया गुग्गो मंडी, बिनते सखावत अतारिया शेखोपुरा, मोहम्मद उस्मान शुजाबाद, बिनते अब्दुल गनी अतारिया जौनपुर, बिनते सलीम आरिफ वाला, बिनते सलीम आरिफ कोटरी सिंध, गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी शोरकोट। तो आज जिनका नाम निकला है वो है मोहम्मद उस्मान शुजाबाद से। मोहम्मद उस्मान शुजाबाद से। चले मोहम्मद उस्मान भाई जल्दी से एड्रेस भेजें, आपको तोहफा भिजवाया जाए। आज का सवाल जो आपसे हम कर रहे हैं, सूरह शिफा कुरान पाक की कौन सी सूरत को कहा जाता है? ये आपने मदनी पंच सूरा से जवाब लेके हमें देना है और जल्दी से मैसेज करें। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी की है। जो बड़े इस्लामी भाई हैं अपना टोकन हाथ में रखें। 1834 1834 नंबर अगर किसी का है तो वो इंशाल्लाह आगे आ जाएं। और बच्चों में 1793 किसी का नंबर है तो वो भी आ जाए। नाज़रीन आपको दिखाते हैं कल मुकाबला किसके साथ होगा। नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 14 अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ पेश कर रहा है टीम्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबले। अब पीछे रह जाने वाली टीम्स के दरमियान होने जा रहा है मुकाबला। चुनाचे 11 जनवरी 2023 बरोज बुध को होंगी इस्लामाबाद, कराची मक्की और सिब्बी की टीम्स आमने सामने। कौन देगा दुरुस्त जवाब और बनेगा अगले मुकाबलों में शमूलियत का हकदार? सवाल है कराची वालों से, दरवाज़ा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन है, मुल्तजम, मुताफ या हतीम। मुल्तजम कहा जाता है। आपने कहा मुल्तजम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये सब देखिए बराह रास्त मदनी चैनल पर। तो कल इंशाल्लाह 9 बजे 3 टीमों का मुकाबला। इन तीनों टीमों के पास ये आखिरी मौका होगा आगे बढ़ने के लिए, तो कल जरूर देखिएगा मुकाबला। ये तोहफा माशाल्लाह हमारे इस्लाम भाई को देते हैं, इनका टोकन भी निकल आया आज तो भाई क्या बात है, 2 तोहफे ले गए। फिर जरा आप अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल
اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہو سب ہی جو دور ہو سب ہی جو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کافی آپ کو شکرانے یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل.